کائنات میں جس کو غمِ حسین کی دولت نہیں ملی صلوات چند اشعار شوم عاشور کے حوالے سے نو ہے بیسیکلی عاشور کی شب ڈھلتی ہے ہونے کو سحر ہے شبیر کے نازک چہرے پر اور وحشت ناک سویرے پر زینب کی نظر ہے عاشور کی شب اولاد پیغمبر کے خون سے رنگین زمین ہو جائے گی او خیام جلائے جائیں گے اور ظالم لوٹنے آئیں گے او زینب ہے وارث مادر کی اور اس کی لٹتی چادر کی بائی کو فکر ہے عاشور کی شب عاشور کی شب بنی ہاشم کا تھا تیغ بکف پر ایک جوان اور شام غریبا کوئی نہیں اس درد کا درمان کوئی نہیں او یہ قافلہ ہے بیواؤں کا اور شام کی لمبی راہوں کا درپیش سفر ہے آذان سحر علی اکبر نے اس درد بھرے لہجے میں کہی آذان سحر علی اکبر نے اس درد بھرے لہجے میں کہی او کربلا کی زمین تھرائی ہے او خیام میں دہشت چھائی ہے اسلام پہ سر کو کٹا
बेताब जिगर है आशूर की शब ढलती है। जज़ाकल्लाह खालिद खान साहब। मेरे नेफ्यू हसन रिजी साहब मरहूम उनके बरखुदा बिजली वहाँ से टोरंटो से तशरीफ लाए हैं। मैं तो चाहता था कि उनका कलाम पेश करें, लेकिन नहीं है तो मैं ज़बानी को सुना देता हूँ। तो याद है तुम्हें छंद शायरी? नहीं जितना आता है कोई बात नहीं। याद है? बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वालिदी का सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सलाम है, काफ़ी मशहूर है मेरे वालिद साहब का, उसी के चंद अशार आपको पेश खिदमत करता हूँ कि मोती हो अता बहरे रिसालत के सदफ से, मोती हो अता बहरे रिसालत के सदफ से, निस्बत है मेरी खाक को खाके नजफ से, और मानूस हूँ इतना तेरे करबल की ज़मीं से, मानूस हूँ इतना तेरे करबल की ज़मीं से, मैं दफन कहीं हूँ मगर उठूंगा वहीं से। मानूस हूँ इतना तेरे करबल की ज़मीं से, मैं दफन कहीं हूँ मगर उठूंगा वहीं से। यकता है फ़कत अहमद मुरसल का घराना, यकता है फ़कत अहमद मुरसल का घराना, अल्लाह भी मिलता है तो मिलता है यहीं से। अल्लाह भी मिलता है तो मिलता है यहीं से, करबल से नजफ तक हो सफर आखिरी मेरा, करबल से नजफ तक हो सफर आखिरी मेरा, बस इसके सफा कुछ नहीं मांगूंगा कहीं से। माशाअल्लाह बहुत खूब। और तीरों के मुसल्ले पे तेरा सजदाए आखिर, तीरों के मुसल्ले पे तेरा सजदाए आखिर, होता है आया रोज नमाजी की जबी से। और बैठ के तलबगार को ये याद रहेगा, बैठ के तलबगार को ये याद रहेगा, जिंदा है हुसैन इब्ने अली एक नहीं से, जिंदा है हुसैन इब्ने अली एक नहीं से। और जब चांद मुहर्रम का निकलता है सरे शाम, जब चांद मुहर्रम का निकलता है सरे शाम, एक हूक सी उठती है हसन कल्बे ज़मीं से। आवाज़ बुलंद नारे सलावत। ये जो साहब का कलाम में मैंने नोट किया है, जो एक निशान तश्न दही था वो हुसैन, जो एक निशान तश्न दहानी था वो हुसैन, गेदी पे अर्श की जो निशानी था वो हुसैन, जो खुद का अमीर जवानी था वो हुसैन, जो एक सने जदीद का बानी था वो हुसैन, जिसका लहू तलाक में पिन्हा लिए हुए, हर बूंद में था रूह का तूफान लिए हुए, जो कारवान अज़्म का रहबर था वो हुसैन, खुद अपने खून का जो शरावर था वो हुसैन, जिसकी नजर पे शेवे हक का मदार था, जो रूह इनकलाब का परवरदिगार था, वही जो एक नमूना है ज़िब्ह अजीम का, अल्लाह ने इंतखाब खुदाए हकीम का। एक सोच की गवाही है।
पास, बहना नहीं पास, किससे खेले होंगे। रात अंधेरी डरोरा जंगल, असगर मेरे कब्र में अकेले होंगे। आई है तीर बन कर असगर की मौत आई है तीर बन कर असगर की मौत जिब्रील तार दे पर देखने न पाए, जिब्रील तार दे पर देखने न पाए। आई है तीर बन कर असगर की मौत मौला संभाल लेना असगर को बाजुओं में, मौला संभाल लेना असगर को बाजुओं में। पैका की इज्जत से बचा हाथों से गिर न जाए, पैका की इज्जत से बचा हाथों से गिर न जाए। आई है तीर बन कर असगर की मौत असगर ने तीर खाकर कुछ दूध गल लिया था, असगर ने तीर खाकर कुछ दूध गल दिया था। और बेकसी का आलम मजलूम क्या बताए, और बेकसी का आलम मजलूम क्या बताए। आई है तीर बन कर असगर की मौत हैरान बीवियां हैं तकती है शाह के मुंह को, हैरान बीवियां हैं तकती है शाह के मुंह को। कैसा फिजाब रुख पर शबीर है लगाए, कैसा फिजाब रुख पर शबीर है लगाए। आई है तीर बन कर असगर की मौत इससे पहले मैं काशिफ साहब को बोला किसी और को अगर पढ़ना हो तो मुझे बताएं। जी भाई आज आप पढ़ेंगे या? बिखरे हुए हवा में वो गेसू रसूल के, तारों की रोशनी में वो आंसू बतूल के, वो रात वो फुरात वो मौजों का फुलफिशार, आबिद की करवटों पे वो बेकार की कबार, वो जल्जलों की जद पे खवातीन का वकार,
اصغر کا پیٹ و تاب وہ جھولے میں بار بار، اصغر میں پیٹ و تاب نہ تھا اس طراب کا، وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت مآب کا۔ وہ رات جب ایمان کی گونجی تھی یہ صدا، اے دوستان صادق و یاران با صفا، باقی نہیں رہا کوئی اور مرحلہ، اب سامنے ہے موت کا اور صرف موت کا، آنے پہ ہیں بلائیں اب تحت و فوق سے، جانا جو چاہتا ہے چلا جائے شوق سے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب میں درخواست کروں گا کاشف کو اور علم صاحب آگے آئیے، نہیں آئیے، میں نے آپ کو دیکھا جب میں کہتا ہوں کسی کو پڑھنا ہے تو پلیز آ جائے کریے، مولا کا در ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤگے بھیا، کٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤگے بھیا، دل ڈھونڈے تم کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ ہے کیسا، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی،
زینب گھبرائے گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے قسم ہے نا اکبر سے بھی ہے آس گھر جا کے کسے دیکھے قاسم ہے نا باس اکبر سے بھی ہے آس اپنے علی اصغر کو پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب سونے دو سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی گھبرائے ہوئے لال ہیں سہمی ہوئی مائیں جی بھر کے میں دے لوں علی اکبر کو دعائیں لینا ہے ابھی یون محمد کی بلائیں اے رات بکھر جا کے تیرا بس ہے جہاں تک مٹ جائیں گے کل آل پیمبر کے نشاں تک باقی ہے یہ منظر علی
علی اکبر کی ازاد ہر چاند کے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کچھ آس ہے باقی لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کا سینہ جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ اے رات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکون سے گر جائیں گے ناصر میرے آدا کی صفوں میں یہ چاند سے چہرے تو نہائیں گے خون میں اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب محمد صلی اللہ آواز بلند سلام گہوار سے حسین جو اصغر کو لے چلے گہوار سے حسین جو اصغر کو لے چلے ہاتھوں پہ رکھ کے فدیہ داور کو لے چلے بادل میں شام کے مہے انور کو لے چلے چلائی ماں کہاں میرے دل بھر کو لے چلے چلائی ماں کہاں میرے دل بھر کو لے چلے فارغ ابھی نہیں ہوئی اکبر کے داغ سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے چراغ سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے چراغ سے بانوں کے اس بیان سے گھبرائے شاہدی آخر قریب فوج کے لے آئے شاہدی بچے کو رکھ کے ہاتھوں پہ چلائے شاہدی یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہدی یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہدی کچھ تو خیال چاہیے ننھی سی
تاشیان ننی سی جان کو مارا خودنگ شاہ کے ابرو کمان کو ہائے ہائے مٹایا بانوں کے ناموں نشان کو ہائے ہائے مٹایا بانوں کے ناموں نشان کو چلائی موت ہائے نا تجھ کو امان دی بچے نے سہم سہم کے ہاتھوں پہ جان دی بچے نے سہم سہم کے ہاتھوں پہ جان دی شہن سوائے شکر زباں سے نہ کچھ کہا چاند اپنا زیر خاک چھپایا بسد بکا غربت سے اٹھ کے آپ نے خیمے کا رخ کیا لیکن قدم نہ آگے کو اٹھتے تھے مطلقہ لیکن قدم نہ آگے کو اٹھتے مطلقہ کہتے تھے کیا کہوں گا جو بچے کو مانگے گی بانو ضرور ہنسلیوں والے کو مانگے گی بانو ضرور ہنسلیوں والے کو مانگے گی پہنچا غرض کے تادر خیمہ بحال زار آئی جو بانو دے کے شرمائے بار بار گردن جھکا کے کہنے لگے شاہ نامدار لو شہر بانو بن گیا اصغر کبھی مزہ لو شہر بانو بن گیا اصغر کبھی مزہ ناسور پڑ گیا ہے دل دردناک میں بانو تیری کمائی ملی آج خاک میں بانو تیری کمائی ملی آج خاک میں گہوار سے حسین جو اصغر کو لے چلے سورہ فاتحہ تمام شہداء کے لیے جو عزاداری حسین کے لیے شہید ہو گئے خاص طور پر آج کل پاکستان کے اندر صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر لم يولد سبحانه فيكون بالعز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا حالكا
لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعبره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على الأفضل العدد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا صلاة Youth and youthhood in the light of the Quran and Karbala. This is maybe or may not be on this topic last speech, but of course tomorrow I will go both in English and Urdu, the Maqtal of Karbala, the Masai, and also the Surah Majlis. Again, I will go in both parts of languages, English and Urdu as well. In the course of the time, I would like to connect directly with last night where I ended my English part as well, that Islam mentioned Utlubul ilm min al-mahdi ila al-lahad. Seek for the knowledge, acquire the knowledge from the cradle up to the death bed inside the graveyard ila al-lahad. And I mentioned the first adhan and the iqama in the ear, and the talqeen inside the grave are the first and the last knowledge of a moment in this world as well. And the whole knowledge, whole life is between azan and iqama, but there is a philosophical meaning also and a philosophical message as well, that when newly born baby is being pronounced with the adhan and with the iqama, this is the message: oh man, oh human, oh baby, oh guest in this world, oh traveler who stop time by in this world, oh person of transition, listen, that adhan has been pronounced upon you, iqama has been pronounced upon you, any time the salat would be pronounced upon you as well. From the very beginning, from the start of the life, this message has been given that this world is a transitory world. This world a shadow, this world a deception. And how much it deceives, Imam mentioned, Imam al-Muttaqin, Amirul Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, who was this life inside and out from every corner of the wisdom and the insight. He mentioned that this world is like a shadow. Like a shadow. And what a wise thing he is going to refer from this example of similitude. He mentioned that this life is like a shadow. As you chase your shadow is running away from you. As you chase your shadow is going to running away from you, and how much you turn your back from your shadow is going to chase you. How much you are pursuing this world is running away from you. If you turn your back, this world would be in your feet as well. So, the survival, this is a transitory period. Ad-dunya zillun zail.
Dunya is, this worldly life is a diminishing shadow, not only shadow who is constant, Za'il, who is diminishing every moment and every time as well. So the reality, the truth is the eternal abode is hereafter, the Akhirat. Why that Akhirat is eternal? Because this world, this whole planet, this whole solar system, this whole galaxy, millions of the galaxy in the known world, all they are under the jurisdiction of the time and space. So everything is changing, everything is perishing, everything is decaying. But Akhirat is no time and the space. That's why the eternal, and that life is also the perpetual. That life is also the perpetual life, and this is the Zillul Zahid. And the best providence, best provision for this hereafter is Iman and Amal Saleh. Those two things. And I mentioned, and also I'll come to the that point which I ended last night, that Ibadat. Imam mentioned that its meaning are the Ita'at. Then again, Sayyid al-Shuhada Hussain ibn Ali alayhi salam mentioned. Imam mentions that of course the purpose of the creation in the light of the Quran is Ibadat, and Imam al-Muttaqin mentioned Ita'at. And also the ultimate purpose is the Marifat. Marifat. So I'll connect Marifat, and over here I'm going to put a very glorious hadith again to connect this with the Marifat. As I was arising this question last night in my English version part of the speech, that what is the Marifat? I'm connected whatever I just said now with last night's, that we stopped over here, that what is the Marifat. There are a couple of words in English we can render Marifat. This word is arised, or its root is Arafa Ya'rifu. Marifa, a simple meaning in English is knowing, more recognizing. Like recognition of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ariftu bi Rabbil Ariftullaha bi Fasqil Azaim. I recognize my Lord. I recognize the existence or the being who is going to intervene in my resolution, in my wishes, in my desire, in my whatever I intend to do, but I couldn't do that. It means there is a intervening force, bifastil azaim, which is cancelling my resolutions and executing his command and the power upon me. That is my Lord, that is my Creator, that is the Creator and the Lord of the universe. So, one meaning of the Marifa is recognition, knowing. How you are going to know your Lord? Because a hadith, it says that we can, if your conversation and the talk or thoughts, they are reaching up to the Allah subhanahu wa ta'ala, stop over there. But beside that, we are bound to earn, bound to acquire the marifat of Allah subhanahu wa ta'ala. So there are two things about Allah subhanahu wa ta'ala. One is His own being, which is the Zat. Own being, or His own existence, which is the Zat. And second things, they are His attributes, His sifat. So we can recognize the being and the Zat of Allah subhanahu wa ta'ala through the means of His sifat. Through the means of His sifat. That's why one of the famous wisdom of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Brothers, I will request to push forward, please. Push forward. Fill up the gaps also.
Jazakallah. So we can recognize Allah subhanahu wa ta'ala, we can earn and gain, acquire the marifat of Allah subhanahu wa ta'ala through the means of His attributes, His sifat. As this hadith I was going to put it, that man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Whoever going to recognize his own, her own self, that person is going to recognize his creator and the Lord. What does it mean? An atheist, he appeared before Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam. I will request to pay your attention behind the philosophy as Imam mentioned, and I'm also going to interpret it, explain it. An atheist, he came, Imam just asked him that let me know whether you are the creator of Allah subhanahu wa ta'ala or you are the creator. Only two possibilities. Whether you are creator or you are the creator. That was a nasty person, an arrogant person. He mentions, I am not creator, I am the creator. Listen now. When he told that I am the creator, Imam mentioned, let me know if you would be the creator, what it would be your attributes. This is the philosophical meaning, I have to explain it, then you will enjoy it. He mentioned that I am the creator. Imam mentioned, if you would be the creator, makhluq, how come it would be your attributes, your adjectives? What does it mean? That you are the creator, you are claiming, and you have the body. Your body is continuously changing. You have the weight. You are changing in your powers. You are changing in every aspect of your life. If these are the attributes of a creator, what are the attributes of a creator? Salawat. There are a lot of atheists because the Greek knowledge it was transforming in Arabic language, and in another way and the fashion, now the Arab minds, the Muslims' mind, they were thinking they were going in different directions. Now they were arising the question of the free will and the predestined, whether we are born free will or predestined, jabr and ikhtiyar. They were arising a lot of question, and from that period it arises in Islam a new science or the knowledge, branch of the knowledge, which it was the ilmul kalam, just to reply and just to satisfy the Muslim minds, which Unani and the Greek knowledge, it was created by the transforming that knowledge in Arabic language. And also, and so a lot of atheists, they were existent in the period of our 5th and the 6th Imam. And nobody could answer them except the Aimai Ahl Bayt alayhi salam. And say salawat. Once more salawat. There was an atheist, his name was Jawd ibn Dirham. He appeared in the presence of Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam, and he mentioned, your Lord is creator. Imam mentioned, of course. He mentioned, I'm also the creator. Imam asked, how come? Then he brought out or take it out from his stuff, some dust, some killing. So it was a dust, maybe some kind of seeds or insect seed would be there. He put the water upon that. After a little while, there were small insects over there. He said, look, I created these insects. When he claimed like that, Imam just answered one question. And as the Quran says, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, it was stunned the kafir at that moment. As Quran says, Imam asked just only one question. If you are the creator of these species, let me know how many are among them the male and how many are the females. If you are the creator, let me know that how much span of the life you have assigned to your creature.
If you are the creator, let me know how much risk and the livelihood you have destined and distributed for every creature. He mentioned that I didn't know anything. He mentioned, how come you are the creator? Creator is the one. Before the creation, he knows the real existence and the being of his creature, whether they are male or female, how much span of the life he assigned before the creation, and how much risk and the livelihood they are giving. He is creating before even their life as well. Nare Takbir! Nare Takbir! Nare Risalat! Nare Risalat! Nare Hari! Nare Buland, Nare Salawat! So, we are discussing the Marifa. We cannot understand the Zat, the being of Allah subhanahu wa ta'ala. There's a hadith, it says, Man tafakkara fillahi tazandaqa. Whoever going to think about the Zat of Allah subhanahu wa ta'ala, that person would become a pagan, zindiq. That person would become a zindiq, a pagan. Because our aql, our understanding, our rationality, it is limited. Even we cannot solve the masail and the paradoxes, whatever they are in different branches of the sciences or paradoxes of this life and the universe. How we are going to solve or understand who created all the mysteries of this universe. So our salvation is only and only in this thing. Alif Lam Mim. Zalikal Kitab La Rayba Fi. Durud par de Muhammad alayhi. That is the book in which there is no doubt. Hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. And this is the guide for those pious ones who they believe upon the ghaib. Whatever we know, it is limited. And whatever we don't know, it is unlimited. So whatever we know, that is our ghaib. And we cannot know the being of Allah subhanahu wa ta'ala. Only we can understand the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. Because by those sifat and attributes, Allah subhanahu wa ta'ala is connected with us. Because He is a Khaliq and we are created. So we can understand the khallaqiyat of Allah subhanahu wa ta'ala. Because we are given all the time without our efforts in our infancy and the childhood. So we can recognize the sifat of Rahmaniyat and Rahimiyat of Allah subhanahu wa ta'ala. We are going to receive from Him our livelihood. So we can recognize the sifat of the Razik and the Razzaqiyat of Allah subhanahu wa ta'ala. So we can recognize the Marifat of Allah subhanahu wa ta'ala through His 99 glorified names. That's why Quran says, Qul Abidullah Abidur Rahman. Qul Ud'ullah Abidur Rahman Ayyama Tadu Fallahu Asmaul Husna. O Prophet, say to them, whether you call your Lord as Allah or whether you call your Lord as the omnipotent or the gracious one Rahman, both are the names of Allah subhanahu wa ta'ala. So first way, through the sifat, the attributes, the 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala. And another place in Surah Bani Israel, Allah subhanahu wa ta'ala mentions, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. For Allah subhanahu wa ta'ala are the best names. For Allah subhanahu wa ta'ala are the Asma'i Husna. Fad'uhu biha. You call Him, you reach up to Him by the Asma'i Husna. For Allah subhanahu wa ta'ala, listen, I'm going to draw a very important conclusion from this verse. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Only for Allah subhanahu wa ta'ala are the Asma'i Husna, the glorified name, and the beautiful name, the pretty name, and the attractive name, Asma'ul Husna. Fad'uhu biha. Call Him
through the means of this name. As I was reciting yesterday about the infinity, that Quran says that never ending the kalimat of Allah subhanahu wa ta'ala, ma nafidat kalimatullah, and Aimma mentioned nahnu kalimatullah. Over here Imam mentioned Asmaul Husna, Imam mentioned nahnu Asmaul Husna. If makhluk is going to reach towards Allah subhanahu wa ta'ala through the means of the name Asma, so the best and the shortest way to reach Allah subhanahu wa ta'ala is the mahrifat of Muhammad and Ali Muhammad. Say salam. Because they are the first creature of Allah subhanahu wa ta'ala, they are the first work of Allah subhanahu wa ta'ala. They are created by the word kun from Allah subhanahu wa ta'ala. So they are exhibiting, they are manifesting total sifat and the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. Being the first creature, being the first work of Allah subhanahu wa ta'ala, this is the first kalima version by kun of Allah subhanahu wa ta'ala. So first way to reach Allah subhanahu wa ta'ala by his attributes, by his sifat, by Asmaul Husna, by the means of the Hujjat-e Ilahi. And other means to reach Allah subhanahu wa ta'ala is the knowledge. And it is a very intuitive mas'ala that how much you will gain the knowledge about something, anything, that much you are going to know about it. How much you know the athar, the afterworks, the traces of something, that much you are going to recognize him. So we can reach up to marifat of Allah subhanahu wa ta'ala, not up to Allah subhanahu wa ta'ala, marifat of Allah subhanahu wa ta'ala through the means of our knowledge as well. The very first knowledge he incarnated in us, he inculcated inside our nature as well. As he says, Ar-Rahman Allama al-Quran, that most gracious one, he gave the knowledge of the Quran. Allama al-Quran Khalaqal Insan, then he created the human being. Allamahul Bayan, and then he gave the power, the speech or the power to convey the knowledge. So over here the order is Ar-Rahman Allama al-Quran Khalaqal Insan. Third verse of the Surah Rahman is saying that he created the insan. But before that Khalaqal Insan is Allama al-Quran. Who are they who got the knowledge before the creation of the human being? This is the first nuzul of the Quran. As I have mentioned, there are 4 nuzul of the Quran. This is the first from the Ilm Ilahi to Lawh Mahfuz to Noor Muhammad. This is Ar-Rahman Allama al-Quran Khalaqal Insan Allamahul Bayan. So over here there are 2 things Allah subhanahu wa ta'ala revealed upon the Prophet the Quran, and he spoke with the Quran. Then Khalaqal Insan, he created the human being. And the meaning al-insan over here, there are 2 meanings of al-insan. In general form, all the humanity, or al-insan, only one insan other than the Prophet. Again, I am going to make it clear and more softener as well and more easier the ta'wil of Masoom of this ayah. Ar-Rahman, gracious one, Allama al-Quran, and it was the heart and the noor of the Prophet of Islam, and he spoke with the Quran. Khalaqal Insan, and he created the humankind, or al-Insan, an special one among the humanity, Allamahul Bayan, and he gave the power of the speech to that insan. So Imam mentioned the tafsir of the Bayan, that Ilmul Quran is the knowledge of the Prophet, Ilmul Bayan is the knowledge of the Imamah.
bayan, which is the ilmul imama, mentioned Imam that there are 3 levels of the knowledge. There are 3 levels of the knowledge. And Imam mentions, this is the word shibr. Shibr means this measuring with the hand, shibr. Al-ilmu salasatu ashbar. There are 3 levels or the measures of the knowledge. Faman wasala ala shibril awwal, who reached at the first stage of the knowledge, adda'a wastakbara. Who reached only the first stage of the knowledge, at that knowledge, he claims that I am the knowledgeable one. And also, he indulged in the pride and the proudness as well. First stage of the knowledge, if he would stay over there. If he would stay over there, adda wa takabbara, he claims, he makes the claim that I am the knowledgeable one. And over here Imam mentioned who is the knowledgeable one in the tafsir of this ayah, ki innama yakhshallaha min ibadihil ulama, only and only in his creature who have the fear of Allah, they are the ulama, people of the knowledge. Ulama means not only the turbans ones or the qaba one, whoever has the knowledge. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. The people of the knowledge, they are the most fearful one before Allah subhanahu wa ta'ala. Order of the ayat is like that. That innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Simple translation, only the people of the God fearing are ulama, the people of the knowledge. But when Imam did the tafsir, look the command of the Imam upon the knowledge, when Imam does the tafsir of this ayah, he reversed the order and he mentioned that due to someone's knowledge, don't think that he is fearing from his Lord. See the khashiyat of that person, then recognize this person is the person of the knowledge. Don't assume from his knowledge that he is a person of the fearful one, responsible before Allah subhanahu wa ta'ala. From his ihtiyat and the khashiyat, you have to recognize that person has the knowledge as well. So Imam mentioned him knowledge at 3 levels. Faman wasala ala shibril awwal adda wastakbara. He claimed and he indulged in the takabbur. At a period after that, he changed his path and the course. Great scholar of the Baghdad, Ibn Jawzi, one time he claimed same thing, Saluni qablan tufkiduni. After that, he made his repentance in the Tawbah. Saluni qablan tufkiduni, a mu'mina, a woman, a lover of Ahlul Bayt al-Islam, she appeared and he was on the mimbar. Thousands of people was in front of that. He mentioned that Saluni qablan tufkiduni. He mentioned, oh Faqih, let me know how many turns and the twists are in your amama. Say salawat. How many rounds and the twists and the turns you have made in your amama, you made by yourself. Even you don't remember, you don't recognize how you are going to answer the knowledge of the universe as well. This is the takabbur, this is the idda'a. And his grandson, who is known as Sibte ibn Jawzi, he became a great, staunch lover of Ahlul Bayt al-Islam, and he wrote the book about the 12 Imam's life, Tazkiratu Wasil A'imma. This is the Sibte ibn Jawzi, the grandson of the Abdul Rahman ibn Jawzi. So, first level who is reached up to that point, that person is making a claim and astakbara. There is a takabbur in his attitude. فَمَنْ وَصَلَ عَلَى شِبْرِ الثَّانِي, and whoever going to reach upon the second level of the knowledge. Second level of the knowledge. تَوَازَعَ wa. Say salawat. Whoever is going to reach the second level of the knowledge, tawaza'a wa zal, that person becomes more humble
towards the people, and he feels inside himself a humiliation, a dhillat of the sins inside him or herself, who reaches upon the second level of the knowledge. Now the third level of the knowledge, فَمَنْ وَصَلَ إِلَى الشِّبْرِ الثَّالِثِ أَفْتَقَرَ وَفَنَى. Whoever reaches upon the third level of the knowledge, that person feels more in need of his creator, fana, and he is obscure himself. He is at the level of the fana. His hands are no more his hands. His tongue is no more his tongue. His eyes are no more his eyes. He is fana. So he became at that level Yadullah, Lisanullah, Ainullah. اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے یداللہ کہنا یا لسان اللہ یا اللہ، یہ علی کا مقام فنا یہ علی کا مقام فنا ہے تصور میں میرے آمنہ کا لخت جگر ہے تصور میں میرے آمنہ کا لخت جگر نور ہی نور ہے پھیلا ہوا تا حد نظر نور ہی نور ہے پھیلا ہوا تا حد نظر مجھ کو آتی ہے ہنسی ذہنیت انسان پر اپنا جیسا ہی سمجھ بیٹھے محمد کو بشر مرتبے ان کے تصور میں کہاں آئیں گے ہم تو آواز نور اسلام سے ہے بھٹکے ہوئے پروانوں رتبہ حیدر صفدر کو بھلا کیا ان کو اللہ سے نسبت ہے انہیں پہچانو اللہ کی نسبت کے معنی سمجھتے ہیں آپ فلسفیانہ کیا ہے کعبے کو اللہ سے نسبت ہے مسلمانوں کا ایک کعبہ قرآن کو اللہ سے نسبت ہے مسلمانوں کا ایک قرآن رسول کو اللہ سے نسبت ہے مسلمانوں کا ایک رسول اگر خلیفہ کو بھی اللہ سے نسبت رکھتے اگر خلیفہ بھی منصوص من اللہ ہوتا تو آج امت میں جھگڑا نہ ہوتا میں نے وہاں کی طرف کہا تھا کہ صراط مستقیم فرقوں کو ملانے والا علی کی ذات ہے اور حضرت زہرا نے جو دربار میں خطبہ دیا جس میں 24 شریعت کی علتوں پہ بات کی ہے اس میں بتایا ہے کہ امامت کا سلسلہ اللہ نے یوں رکھا کہ اس امت کو فرقہ واریت سے بچا دے چاہتا ہوں عزیزان گرامی ایک گراؤنڈ ہے ایک کتاب اللہ کی طرف ایک کتاب کعبہ اللہ کی طرف نسبت ایک کعبہ رسول اللہ کی طرف سے آیا ایک رسول اور پھر انہوں نے رسالت کے بعد اس کو خلافت میں تبدیل کر لیا مگر تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اب مسلمانوں کا اختلاف اس وقت دور ہوگا جب مہدی آئے گا تو امامت ہی سے اختلاف دور ہوگا چاہے وہ علی کی امامت کی شکل میں ہوتا یا مہدی کی امامت کی شکل میں اسلام سے بھٹکے ہوئے ہیں پروانوں رتبہ حیدر صفدر کو بھلا کیا نہ جانو ان کو اللہ سے نسبت ہے انہیں پہچانو ہے محمد پہ یقین تو انہیں مولا مانو ہے محمد پہ یقین تو انہیں مولا مانو ان کے صدقے میں گناہ بخش دیے جائیں گے اب تو آواز پہ آواز دیے مرحمت اوروں کو خیبر میں علم فرمایا 3 دن لشکر اسلام پلٹ کر آیا فتح خیبر کو محمد نے جو مشکل پایا دے کے حیدر کو علم خلق کو یہ بدلایا جب بھی کام آئیں گے مشکل میں علی آئیں گے آج شب عاشور ہے اور میں
चाहता था, जुमे के खुतबे में भी मैंने कुछ बातें की थी। इमाम ने, मैं पहले तारीख पढ़ूंगा और फिर मक्तल की तरफ आऊँगा, मसाइल की तरफ। इमाम ने 9 मुहर्रम उल हराम को डिफाइन किया, रोज़े तासूआ, 9 मुहर्रम उल हराम तासूआ, 10 मुहर्रम उल हराम आशूरा। इमाम ने डिफाइन किया कि तासूआ क्या है, सिर्फ एक लफ्ज़ है उस मकाम के ऊपर, और वो पूरी 9 मुहर्रम तक की तारीख को बयान करता है। फ़क़द हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे जद लश्करों में घिर चुके, मेरे जद लश्करों में घिर चुके थे। फ़क़द हुसैन अलैहिस्सलाम, और 1000 का लश्कर हुर के साथ आया था। हसीम इब्न नमीर अपने 4000 के लश्कर के साथ दाखिल हुआ। ज़जर इब्न कैस 5000 का लश्कर लाया, और अम्र इब्न हज्जाज 6000 का लश्कर लेकर आया, और इसी तरह से सरदार लश्कर लेकर दाखिल होते रहे, और 6 मुहर्रम तक 20,000 का लश्कर था, जो 9 मुहर्रम को 30,000 से ज्यादा हो गया। जबकि शिम्र ज़िल जौशन अपने लश्कर को लेकर करबला में दाखिल हुआ, और इब्न साद ने हुक्म दिया था हर आने वाले को कि जब तुम करबला में दाखिल हो तो ख़याम हुसैनी के पास से गुजरो, और घोड़ों को इस तरह से चाबुक दो कि टापे मारे, तवल और भूख को बचाओ। जब लश्कर दाखिल होते जमीन करबला लरजने लगती, सैदानियों के दिल सहम जाते, बच्चे दहल जाते। मुसलसल लश्करों पे लश्कर आते रहे। ज़ैनब उलिया ने कहा कि भाई इस दुनिया में कोई हमारा हिमायती भी रहा है। ज़ैनब ने खत लिखे हैं, मुझे चंद के आने का इंतजार है। और हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर भी आए। कुछ मकातिल की रिवायतें कहती हैं कि शब आशूर इमाम के लश्कर को इबादत में मुनहमिक देखकर खुद इब्न साद के लश्कर से 32 अफराद आए हैं। और ये हकीकत है कि पहले फर्स्ट लेवल पर हम 72 का जिक्र करते हैं, मगर तादाद शहदा की इससे ज्यादा है। ये 72 हो सकता है कि वही हो कि जो मक्के से मुसलसल इमाम के साथ चले, इसलिए कि इमाम ने साफ ऐलान कर दिया था कि मैं किसी माले गनीमत के लिए नहीं और किसी फतह के लिए नहीं, मौत के लिए जा रहा हूँ। इमाम ने अपने खुतबे में कहा था कि जिसे मौत अजीज है तो वो मेरा साथ दे। उससे पहले हजारों थे इमाम के गिर्द मिना और अराफात के अंदर, मगर जब हुसैन चले तो बनी हाशिम थे और ये 72 थे। और हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर बनी असद से उनका ताल्लुक़ था, और करबला के करीब जितनी भी बस्तियाँ थी, गाजरिया की और शत्त फ़रात की और मारिया की, उनमें बनी असद आबाद थे। हबीब इब्न मज़ाहिर ने कोशिश की है कि अपने कबीलों के ज़मीर को झंझोड़े, और कोई 150 अफराद तैयार हुए थे। जब इब्न साद को खबर मिली तो अपने लश्कर को भेजा और जंग हुई, और बाकी सब लोग जो थे, कुछ लोग वहाँ शहीद हुए और कुछ लोग वापस चले गए अपने अपने घरों को। इस तरह से हबीब इब्न मज़ाहिर भी वापस आ गए। और इस बात को आप नोट करेंगे कि हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर की जो कब्र है वो कुछ पुश्त पर है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के रोज़े से, क्योंकि दफन करने वाले बनी असद थे। उन्होंने अपने कौम के सरदार को एक नुमाया तौर पर दफन किया इमाम के रोज़े से कुछ पुश्त के ऊपर। जैसे कि हुर का कबीला हज़रत हुर के लाशे को उठाकर ले गया और बहुत दूर जाकर उसको दफन किया। मैं सोएब की मजलिस में पढ़ूंगा तदफीन के हालात तफसील से। तो जब 9 मुहर्रम को शिम्र ज़िल जौशन दाखिल हुआ तो करीब आया क़याम के। मैंने इसका हवाला दिया था, मगर एक मरतबा मैं फिर देना चाहता हूँ। ये 9 मुहर्रम के वाक़यात हैं। और करीब आकर पुकारा है कि मेरे भांजे कहाँ हैं। हज़रत अब्बास का नाम लिया, आपके भाइयों का नाम लिया। कबीले का फर्क था बीबी उम्मुल बनीन का, इसलिए अपने आप को मामू समझ रहा था, कहा मेरे भांजे कहाँ हैं। हज़रत अबुल फज़ल अब्बास आवाज़ों को सुन रहे थे मगर खामोश रहे। इमाम अली मकाम आ गया कि अब्बास इसके सवाल का जवाब दो। अगरचे के दुश्मन है, लेकिन
پہلے تو یہ پوچھا حضرت عباس سے کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا کہ آقا یہ دشمن خدا ہے، کہا اسلام صلہ رحمی کو پسند کرتا ہے، ایک طریقے سے تمہارے قبیلے کا رشتہ دار ہے، جا کر اس کو رسپانس کرو، جواب دو۔ اس عالم میں امام علی مقام اپنا ہدایت اور ہادی ہونے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عباس قریب آئے، کہا دشمن خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا کر لائے ہوں احتیاط سے، اور کہا میرے مولا و آقا کے لیے، کہا ان کو ہرگز امان نہیں ہے، کہا وائے ہو تجھ پر، تیرے امان نامے پہ لعنت ہو، تجھ پر لعنت ہو، اور جس نے لکھا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ امام کا حضرت عباس کو بھیجنا ان کی ہدایت کا تقاضا، حضرت عباس کا امام علی مقام کی بات کو ماننا ان کی اطاعت کا تقاضا، حضرت عباس کا امان نامے کو رد کرنا ان کی وفاداری کا تقاضا، اور پھر اس پہ لعنت بھیج کر واپس آ جانا ان کی غیرت کا تقاضا۔ عزیزان گرامی، یہ ہدایتیں ہیں، ایک ایک سانس کرب و بلا کی ہمارے لیے ہدایت، اور یہی عصر نو محرم ہے۔ ایک مرتبہ امام نے چاہا کہ پیسفل طریقے سے آخری حجت کو تمام کرے، اور ابن سعد کو پیغام بھیجا۔ یہ وہی ابن سعد ہے جس کا باپ سعد بن ابی وقاص ہے، جو ایک طرف فاتح ایران ہے اور ایک طرف مسجد کوفہ میں جب علی نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، تو اس نے پوچھا کہ بتائیے کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص تھا، ابن سعد کا باپ، اور امیر المومنین نے براہ راست جواب نہیں دیا، کہا کہ تیرے گھر میں ایک سانپ کا بیٹا ہے، سخل سپولیا ہے، وہ گہوارے میں ہے، اور جب وہ بڑا ہوگا میرے حسین پر آب و دانے کو بند کر دے گا، میرے اہل بیت پر ظلم کرے گا۔ اور اس کے بعد امام نے کہا سننا چاہتا ہے، تیری داڑھی کی ہر بال کی جڑ میں ایک شیطان پوشیدہ ہے، ایک شیطان پوشیدہ ہے۔ امام نے چاہا کہ اس سے کوئی نیگوشیشن ہو جائے، اور 10-20 افراد کو لے کے آپ چلے، حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کو۔ وہاں سے وہ بھی 20 افراد کو لے کر آیا، اور پھر امام نے تخلیہ چاہا تو صرف حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کو ساتھ میں لیا، اور ادھر سے اس نے اپنے بیٹے حفص کو اور اپنے غلام کو لیا۔ امام نے اس پر حجت کو تمام کیا، کہا کہ کیوں تو خون کا پیاسا ہے، آل محمد کے خون سے اپنے آپ کو کیوں رنگین کرنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو گنوانا چاہتا ہے، دستبردار ہو جا اور میری اطاعت میں آ جا۔ کہا کہ وہ میرے مکان کو ڈھا دیں گے جو کوفے کے اندر ہے۔ امام نے کہا کہ میں تیرے مکان کو پھر بنوا دوں گا۔ میں کہاں نتیجے تک پہنچوں گا اس ڈائلاگ کے بعد، جو ہمیں ہدایت ہے ہمارے لیے۔ کہا کہ وہ میری جائیداد کو قرض کر لیں گے، اس کو کیپچر کر لیں گے، کہا میں تجھے مدینے کی اپنی جائیداد دے دوں گا۔ کہا کہ وہ میرے اہل ویال کو قتل کر ڈالیں گے۔ اب یہ کہہ کر امام اِنَّا لِلَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کہہ کر کھڑے ہوئے، اور کہا کہ فَقَدْ حَقَّقَتْ عَلَيْكَ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، بتحقیق تیرے اوپر عذاب کا کلمہ لکھا جا چکا۔ ابن سعد نے کیا ایکسکیوزز دی عزیزان گرامی؟ ساری دنیا کی محبت کے، ساری دنیا کے خوف کے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا روم نے ایک مقام پر لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اپنی مثنوی کو کہتے ہوئے کہ قتل حسین کو شمر و خولی ابن سعد نے نہیں کیا، بلکہ دنیا کی محبت، لالچ اور ہرس نے کیا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے دل میں دنیا کی اتنی محبت رکھتا ہے، اتنی لالچ رکھتا ہے، دنیا کے لیے اتنی بخالت رکھتا ہے، کیا عجب ہے کہ کسی وقت بھی وہ شمر بن جائے، خولی بن جائے، ابن سعد بن جائے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ کم سے کم دنیا سے محبت رکھے۔ یہ ہے کربلا کا پیغام۔ مومن کو چاہیے کہ کم سے کم دنیا کے سامان کو اپنے دل میں جگہ دے۔ اگر زیادہ دنیا آ گئی، یہی وجہ ہے کہ جو جتنا پیسہ پاتا جاتا ہے اتنا بخیل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کتابوں میں بھی لکھا ہے، تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی محبت زیادہ سے زیادہ گھر کرنے لگتی ہے۔
اور وہ اس مقام تک لے جاتی ہے جیسے کہ عذر ابن سعد تلاش کر رہا تھا. امام کے کھڑے ہوئے اور یہ کہہ کر آ گئے کہ اب عذاب کا کلمہ تیرے اوپر لکھا جا چکا ہے. واپس آئے، عصر کے سائے طویل ہو گئے. امام نے حکم دیا اپنے انصار کو کہ تلواروں کو پھر ایک مرتبہ دھار دے دو اور سیکل کر دو. اور مغرب کا وقت آیا کربلا میں اور شب عاشور آ گئی. جب تاریکی پوری طرح سے پھیل گئی اس وقت امام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور اپنا تاریخی خطبہ دیا. کہا کہ میرے انصار، میں نے تم سے زیادہ باوفا کوئی انصار نہیں پائے. تم سے زیادہ باوفا، اوفا و اصبر، سب سے زیادہ باوفا اور سب سے زیادہ صابر تم سے زیادہ میں نے کسی کے اصحاب نہیں پائے. یہ تمام مورخین نے لکھا، طبری نے بھی لکھا، مسعودی نے بھی لکھا، ابن خلدون نے بھی لکھا، تمام مورخین نے لکھا. عالم اسلام اس کو پڑھتا ہے کہ امام کا بیان ہے شب عاشور ہے کہ تم سے زیادہ باوفا اصحاب نہیں، تم سے زیادہ باوفا میں نے صابر نہیں دیکھے. اور کسی نے پوچھا تھا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے کہ مولا یہ کربلا کے شہداء کیوں افضل الشہداء کہلاتے ہیں؟ شہید تو بدر میں بھی ہوئے، احد میں بھی ہوئے اور جنگوں میں بھی ہوئے. یہ کربلا کے شہید کیوں افضل الشہداء ہیں؟ امام نے جواب دیا اس لیے کہ وہ جو شہید تھے بدر کے یا احد کے یا اور جنگوں کے، ان کو 50-50 یقین تھا کہ ہم فتح بھی پالیں گے یا ہم مارے بھی جائیں گے. تو کیونکہ ان کے دل کے گوشے میں جنگ کے بعد زندگی کی امید تھی، فتح کی امید تھی اور کچھ لوگوں کو مال غنیمت کی امید تھی، تو وہ سب شہید قرار پائے جو شہید ہوئے. مگر کربلا کے شہیدوں کو کوئی امید اور آس نہیں تھی زندگی کی، ایبسولوٹلی موت کی طرف جا رہے تھے، خود بڑھ کر تلوار کی دھار پر اپنے گلے کو رکھ رہے تھے، اس لیے وہ افضل الشہداء قرار پائے. وہ افضل الشہداء قرار پائے. اور یہ بھی امام سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ 3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد باوجود اتنے تلوار اور تیروں کے زخم کھانے کے باوجود وہ ہنس ہنس کر شب عاشور حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے نے مذاق کیا، بریر حمدانی جیسے بہادر نے مذاق کیا شب عاشور. لوگوں نے کہا کہ بریر یہ کیا، حبیب یہ کیا؟ کہا کہ کل ہم جنتوں میں داخل ہونے والے ہیں، آج ہماری شہادت کی شب عید ہے. امام نے خطبہ دیا اور کہا کہ دشمن کی تلواریں میرے خون کی پیاسی ہیں. ہاں اے حسین ابن علی رہبر انام، اے منبر خودی کے حیات آفری پیام، غازہ ہے تیرا خون رخ کائنات کا، ہر قطرہ کوہ نور ہے تاج حیات کا. ہر قطرہ کوہ نور ہے تاج حیات کا. جس بحر ظلم و جور کے گرداب میں تھا تو نازل پہاڑ پر ہوتے بن جاتے آب جو. سینے میں ابر کے نہ رہے روح رنگ و بو، آہن کے جوہروں سے ٹپکنے لگے لہو. یخ تک بے رنگ آتش دوزخ دہک پڑے، ماتھے سے آگ کے بھی پسینے نکل پڑے. یہ حسین ابن علی کے مصائب. کاش تاریکی شب کو اپنا سوار بناؤ اور نکل جاؤ ایک ایک میرے عزیز کا ہاتھ پکڑ کر. اور پھر یک بیک وقت اہل بیت اٹھ کر کھڑے ہوئے، جن میں سب سے آگے حضرت عباس جری تھے اور اصحاب میں کھڑے ہوئے مسلم ابن اوسجہ، سعید ابن عبداللہ، حبیب ابن مظاہر، زہیر تین اور یکی بعد دیگر اصحاب. اور اس طرح سے کہا کہ مولا ہم آپ سے جدا نہیں ہوں گے، کیا تمہیں خوف ہوگا کہ مجھ سے جدا ہو کر تمہیں شفاعت نہ ملے میرے جد کی؟ میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اپنے جد سے تمہاری شفاعت کرواؤں گا، مجھے یکا اترنا چھوڑ دو. کہا مولا ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہماری جنت آپ کے قدموں میں شہادت ہے. ہماری جنت
آپ کے قدموں میں شہادت ہے. وہ علی نے کہا تھا کہ میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کر رہا, دوزخ کے خوف سے نہیں کر رہا. اور کربلا والوں نے شب عاشور بیان کر دیا کہ ہم عبادت اللہ کی, اللہ کے محبوب بندوں کی محبت کے لیے کر رہے. یہ سب سے بڑی اطاعت ہے, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. مولا ہماری جنت آپ کے قدموں میں مرنا. اور جب امام نے ایک ایک کا امتحان لیا, چراغ کو بھی بجھا دیا اور سب اپنے مقام پر ایک پہاڑ کی طرح سے ثابت قدم رہے, کوہ ثبات بنے رہے. امام ارشاد فرماتے ہیں چھٹے امام کہ پھر امام نے ان کی آنکھوں سے غیب کے پردوں کو اٹھا دیا. امام کی روایت اس طرح سے ہے, مگر ہمیشہ میں کوئی نہ کوئی ایک عقلی دلیل اس میں لاتا ہوں کہ امام نے غیب کے پردوں کو اٹھا دیا. کیوں اٹھا دیا؟ اس لیے کہ یہ خود اس منزل پر آ گئے تھے کہ اب ان کا علم الیقین نہ رہا تھا. اب ان کا علم عین الیقین تھا, حق الیقین تھا. اپنے علم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, اپنی آخرت کی منزل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اس لیے غیب کے حجاب اٹھ گئے, اپنے درجات کو دیکھا اور روز عاشور ہنس ہنس کے سروں کے نذرانے پیش کرتے رہے, زخم اٹھاتے رہے اور امام پر اپنی جانوں کو نچھاور کرتے رہے. اب تاریکی شب آ گئی, امام نے جنگ کی اسٹریٹجی کی اور سب سے پہلے آپ نے خیام کو پھر اکھڑوایا اور آپس میں ایک دوسرے سے منسلک کر کے پھر گڑوایا. اس کے بعد پشت خیام پر امام نے خندق کو کھدوایا اور اس میں آگ جلوا دی تاکہ پشت سے دشمن حملہ نہ کر سکے. اس وقت جنگ کا میدان اس طرح سے تھا اور یہ خندق کھدوا دی تھی ایک جس میں آگ جل رہی تھی. رائٹ ہینڈ کے سائڈ کے اوپر وہی پہاڑی سلسلے تھے, تلہ زینبیہ کہ جس پر چڑھ کر زینب نے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا تھا. بائیں ہاتھ پر دریائے فرات تھا. تو یہ تین طرف سے امام نے خیام کو محفوظ کیا. یعنی اس وقت بھی امام بیویوں کی چادروں کے بارے میں سوچ رہے تھے, سیدانیوں کے پردوں کے بارے میں سوچ رہے تھے. اور یہی وہ خندق تھی کہ جس کی آگ سے انہوں نے سیدانیوں کے خیموں میں عصر کے بعد آگ لگائی ہے. عصر کے بعد آگ لگائی. ایک ظالم نے پکار کر کہا تھا روز عاشور نعوذ باللہ حسین تم نے آخرت سے پہلے ہی اپنے لیے آگ کو تیار کیا. اس وقت امام نے ہاتھ کو اٹھا کر اس کے لیے بد دعا کی ہے اور وہ ظالم اس کا گھوڑا اس کو گھسیٹتا رہا اور وہ گر گیا پشت فرس سے. اس کا پاؤں رکاب میں لگ گیا اور گھوڑا کھینچتا ہوا اس کو اسی خندق تک لایا اور عاشور کے دن وہ واصل جہنم ہوا. امام کی کئی دعائیں ہیں جو عاشور کے دن قبول ہوئی ہیں. ابن اشد, محمد ابن اشد میمنہ کا سردار تھا, میسرہ کا شمر بن جوشن تھا, وہ بھی اسی طرح سے امام سے بد کلامی کر رہا تھا اور امام نے اس کے لیے بھی بد دعا کی, پروردگار اس پر عذاب کو نازل کر. اور اس کو ایک بچھو نے کاٹ لیا اور اسی مقام پر وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا. یہ سب کربلا کے واقعات ہیں. تو جس امام کی دعا سے یہ واقعات ہو سکتے ہیں تو کیا اس امام کی دعا سے وہ لشکر خانہ نہیں ہو سکتا تھا؟ مگر یہ امام کا امتحان بھی تھا. اسلام کی آبیاری اور گناہ اور بدا کی بنیادیں بھی تھی اور ہمارے لیے سرمایہ نجات بھی تھا, قیامت کے لیے نجات کا سامان بھی تھا. اس لیے مصیبت کو جھیلا, مظلومیت کی منزل پر آئے. اس طرح سے امام نے شب عاشور اپنی جنگ کی اسٹریٹجی کو تیار کیا اور اس کے بعد لشکر خدا امام عبادت میں مصروف ہو گئے. اس لیے کہ عصر کے وقت یلغار کی تھی ایک مرتبہ تاکہ ابھی ختم کر دیا جائے اور امام نے حضرت عباس کو بھیج کر پھر فرصت جنگ پائی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی تمام شب اپنے رب کی عبادت میں گزارو. میرا رب جانتا ہے کہ مجھے کتنا شوق ہے تلاوت قرآن کا, نماز کا اور دعا و استغفار کا, اور یہی رہا لشکر دین خدا تمام شب عبادت میں رہا. اور دو واقعات میں عرض کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ حسینی جوان رات کی تاریکی میں خیموں کی حفاظت کر رہے تھے اور گشت کر رہے تھے, مارچ کر رہے تھے. ظاہر
फैन का बयान है कि एक मरतबा मैं गुजरा, खैमों को कॉर्डन किए हुए था, देख के मैंने देखा कि ज़ैनब अपने भाई के खैमे में है और अपने भाई हुसैन से ये कह रही है कि भैया क्या आपने इन सब का बखूबी इम्तहान कर लिया? कहीं ऐसा ना हो कि कल जब खौफ का आलम हो, लश्करों की यलगार हो, तो ये सब आपका साथ न छोड़ दे। ज़ुहैर ने सुना हबीब इब्न मज़ाहिब के पास आए कि सारी ज़हरा ये कह रही हैं। हबीब इब्न मज़ाहिब ने नारा लगाया, 72 शेर निकलकर खैमों से आ गए, जानामाज को छोड़ा, तस्बीहों को छोड़ा, रुकू और सुजूद को छोड़ा और सबके सब खैमे के सामने आए। बीबी ज़ैनब के, ऐ बिन्ते रसूल, ऐ सानिए ज़हरा, अगर आप अभी कहें तो हम तलवारों से अपनी गर्दनों को काट लें। हमने अपने मौला वादा से है किया है और कल आशूर का दिन आएगा और आप हमारी इंसानी को देखेंगे। हबीब वापस चले गए, लश्कर वापस चला गया। हिलाल इब्न नाफे का बयान है, एक तारीखी शब थी, बड़ी मुहीब रात थी। एक मर्तबा में घबरा के खेमे से बाहर निकला, जरा सा बाहर आया, मैंने देखा कि दूर मैदान में मुझसे आगे एक साया जा रहा है। मैं करीब गया तो मैंने देखा मेरे मौला वाका हुसैन इब्न अली है। कहा मौला दुश्मन करीब है, आप अकेले, हथियार भी नहीं। जिस तरह से नजफ के सहरा में हुसैन का बाप यक्का तना इबादत करता था, दुश्मनों और खारजियों से बेखौफ हुसैन उसी तरह से सहरा में थे। कहा कि इलाज मेरे साथ आ, मैं तुझे चंद मकामात दिखाना चाहता हूँ। एक मकाम पर पहुंचे और पहुंच कर रोने लगे। इलाज ने कहा मौला ये क्या है? क्या ये वो मकाम है? कल मेरा फर्जंद अली अकबर घोड़े से फिरने लगा इस मकाम पर गिरेगा। इलाज कहते मैं रोने लगा, इमाम भी रोने लगे। उसके बाद एक बार मकाम पर पहुंचे, फरात के किनारे, और 2 मकाम पर रोए। कहा ये क्या? क्या मेरे अब्बास के शान है? इसी मकाम पर जुदा होंगे, अपने आका को पुकारेगा। फिर मक्तल में आए, एक मकाम पर फिर गिरिया किया। कहा मौला ये कौन सी जगह है? कल इस मकाम से मैं अपने फर्जंद अली असगर के लिए करूंगा। और फिर इलाज का बाजू पकड़ा, एक नशेब में आए, झाड़ियां थी, कांटे थे, उनको हटाया और कहा इलाज अपने मकाम पर रोले, इस मकाम पर। कहा मौला ये क्या है? कहा हजारों जख्म खाकर तेरा ईमान पूछते बरस से जमीन करबला पर गिरेगा, जमीन करबला पर गिरेगा। ज़हरा की आवाज आई, ऐ मेरे घर में पाले, ज़हरा तुझको अपने दामन में जगा देगी, तुझे अपने दामन में उठा लेगी। एक बार हज़रत निज़र के मसाइल भी पढ़ूंगा, मैं भूल जाता। एक बार दूर पढ़ दे अज़ीज़ान गिरामी, तमाम शहादतों को महज़र पे पेश करके इमाम एक मरतबा में यहाँ के लश्कर आए और पहली मरतबा सदा ही इस्तिग़ासा को बुलंद किया। हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ाबिन। तीसरे जुमले के अंदर कर देखिए, इमाम की बेचारगी देखिए। हल मिन ज़ाबिन यज़ब्बुन हरम रसूलिल्लाह। है कोई जो सैलानियों के खैमों की हिफाजत करे, उनकी चादरों की हिफाजत करे? सदा इस्तिग़ासा को बुलंद करके इमाम पलटे। 2 खैमों में इस्तिराब पाया। पहला खैमा आमिर बीमार का था, बीमार बेटा बाबा की आवाज को सुन के उठा, एक टूटी हुई तलवार को लेकर चला। ज़ैनब ने पुकार कर कहा सैयद सज्जाद वापस आ जाओ, नस्ल
کیا حرمت کو بتا ظالم تو نے کیا کربلا میں ظلم کیا کہا 6 تیر زہر میں بجھا کر لے گیا تھا 3 تیر نشانوں میں لگے 3 تیر خطا کر گئے کہا ظالم تو نے بڑا ظلم کیا مجھے ان تیروں کا حال بتا کہا پہلا تیر اس وقت لگا جب عباس کے شانے قلم ہو گئے تھے مجھ کو دانوں میں دبایا تھا میرا تیر چلا مشق سکینہ چھن گئی پانی بہنے لگا کہا میرا دوسرا تیر اس وقت نشانے پر لگا کہ جب حسین ہزاروں زخم کا کے زمین کربلا پر گرے میرا تیر لگا حسین پوچھتے بلند سے زمین پر گرے کہا مجھے تیسرے تیر کا حال بتا کہا امیر مطلوب کہا بتا کہا تیسرا تیر اس وقت لگا کہ جب اصغر کو گود میں لے کر آئے میں تیر چلانا چاہتا تھا کہ ایک بیوی کا دے گا مجھے کہتی ہے ظالم اس بے شیر کا قصور بتا دے اس معصوم کی خطا بتا Y'all say,